صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ان کے سامنے پیش کی گئی تجویز ایک کام کی کہ ایک دین کا مسئلہ ہے اسے چند دن ملتوی کر دو، ختم نہیں کرنا، سرد خانے میں نہیں ڈالنا، صرف کچھ دن اسے ڈیلے کرو۔ کیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت ظاہری حیات میں فرمایا تھا انفذوا جیش اسامہ تھا، لشکر اسامہ کو بھیجو شام حملہ کرنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت اس حالت میں چھوڑوں کہ انہیں پتہ چلے کہ میرے بعد بھی انہوں نے کتنا کام کرنا ہے۔ لشکر نکلا، ابھی مقام جرف جو شام کا رستہ ہے مدینہ منورہ سے کچھ میل پر، وہاں پہنچا تھا، میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لشکر واپس آ گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پرنور میں جلوہ گر ہو گئے اور مسند خلافت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت اسامہ آ گئے، آ کے اپنی ایک ریکویسٹ پیش کی، کہا امیر المومنین آپ کا حکم بھی کچھ کم درجہ نہیں رکھتا، چونکہ سرکار کی سیٹ پہ بیٹھے ہو تو جیسے ہم نے اپنے رسول علیہ السلام کا حکم مانا ایسے ہی تمہارا بھی حکم مانیں گے، لیکن ایک میری تجویز ہے، زمینی حقائق سامنے ہیں، اگر ساری فوج لے کے میں شام چلا گیا تو پیچھے جو منافق ہیں اور کچھ لوگ جنہوں نے صرف ہوا کا رخ دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا تو وہ کچے لوگ اگر مرتد ہو گئے کہ اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے ہیں اب ہمیں کھلی چھٹی ہے، تو وہ معاذ اللہ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں گے کہ یہ مرکز ہے مسلمانوں کا، اور مدینہ منورہ اگر خالی ہوا فوج تو شام میں ہوگی تو پیچھے کیا بنے گا؟ مدینہ منورہ پہ قبضہ ہو جائے گا معاذ اللہ، عورتیں بچے ہوں گے سب شہید ہو جائیں گے، امیر المومنین آپ کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، شہید ہو جاؤ گے۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ مجھے اور اس پورے لشکر کو چند دن روک لیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے چند ہفتوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کہاں گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی رد عمل ہوا تو ہم موجود ہوں گے، پھر ہم چلے جائیں گے، صرف چند ہفتے ہمیں اس میں انتظار کرنا ہے، آپ اگر حکم دے تو ہم اب کچھ دن مدینہ منورہ میں رہیں۔ اب بظاہر اس بات میں معقولیت بڑی تھی، ظاہری حالات یہی تھے اور ایسا ہوا بھی کہ لوگ مرتد ہوئے، بہت سا ارتداد آ گیا، فتنے بن گئے، لیکن اب امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنو۔ آپ نے فرمایا اسامہ میں تجھے ایک رات بھی نہیں رہنے دوں گا مدینہ منورہ میں، ساری فوج لے کے نکل جاؤ۔ تو کہا امیر المومنین آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا واللہ لأن تخطفنی الطیر احب الی من ان ابدا بشیء قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے تم سارے چلے جاؤ، اگر حملہ ہو گیا اور مجھے شہید کر دیا گیا، مجھے کفن پہنانے والا کوئی نہ بچے، مجھے دفن بھی کوئی نہ کرے، میرے جسم سے کبے بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، یہ مجھے برداشت ہے، مگر رب کے رسول علیہ السلام کا حکم ملتوی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اقامت دین، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سرکار نے فرمایا لشکر بھیجو۔ اب ابو بکر کون ہوتا ہے؟ نہ میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں رب کے رسول علیہ السلام کے حکم کو پیچھے کروں اور اپنا حکم جاری کروں، نہیں، حکم وہی چلے گا جو سرکار دے کے گئے، صرف ایک حکم، اور آج نصف سے زائد دین معطل ہے عملاً۔ یہ جو دین چل رہا ہے یہ ہے عبادات کا دین، جو معطل ہے وہ ہے معاملات کا دین۔ عبادات مسجد میں کتنے فیصد لوگ آ جاتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے، یہ عبادات روزے کتنے فیصد لوگ رکھتے ہیں یہ عبادات، حج استطاعت پر کتنے لوگ کرتے ہیں، زکوٰۃ نصاب پر کتنے لوگ دیتے ہیں، یہ عبادات کا دین چل رہا ہے۔ اور معاملات کے دین پر حملہ ہے وائٹ ہاؤس کا، معاملات کے دین پر حملہ ہے نیو ورلڈ آرڈر کا، معاملات کے دین پر ہر اسلامی ملک ان کے اندر وہ جو غیروں کے ایجنٹ ہیں انگریز کے قانون کے، وہ اپنے اپنے بنائے ہوئے ضابطے لائے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک حکم جو تھا ہزاروں میں سے،
اس پر بھی راضی نہیں ہوئے تھے کہ میرا حکم چلے اور میرے محبوب علیہ السلام کا پیچھے ہو. نہیں، فرمایا جو بھی ہوتا ہے میں کام پہلے وہی کروں گا جو میرے نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں. لہذا لشکر بھیج دیا اور اس کے کیا نتائج نکلے. البدایہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس وقت شام والوں تک اطلاع پہنچ گئی چلتے چلتے کہ مسلمانوں نے ہر طرف حملے کی، اب ہماری طرف بھی آ رہے تھے، لشکر نکلا تھا مدینہ منورہ سے، تو اتنے میں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تو انہوں نے جشن منانے کا اعلان کر دیا کہ ہم تو بچ گئے ورنہ تو ہمارا کچھ نہ رہتا، اور اب نہیں اٹھیں گے یہ جن کے نبی دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تو ان میں حوصلہ نہیں رہے گا. یہ وہ جشن منانے کا اعلان کر چکے تھے. اتفاق ایسا تھا کہ یہ پہلی خبر جتنے دنوں کے بعد چلتے چلتے شام میں پہنچی، اس کے 1 گھنٹے بعد صحابہ بھی شام پہنچ چکے تھے. یعنی وہ حکمت ظاہر ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا جو ہوتا میرے ساتھ ہو، نہیں تمہیں میں نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے، تم جاؤ. اب وہ جو پہلے خوش ہوئے تھے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، جب 1 گھنٹے کے بعد اس صحابہ نے بارڈر پہ نعرے لگائے تو ان کے بادشاہ نے کہا عجیب لوگ ہیں، مات نبیہم واغاروا علینا، ان کے نبی فوت ہو گئے اور یہ پھر بھی حملہ کرنے آ گئے ہیں، یہ غم منانے بھی گھر نہیں بیٹھے، ان میں اتنا جذبہ بھر کے وہ گئے ہیں، تو پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح شام فتح ہوا اور یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین دے کے گئے ہیں، اگر عقل کو اس کی سمجھ آ جائے پھر بھی وہی اچھا ہے، نہ سمجھ آئے پھر بھی اچھا وہی ہے جو سرکار فرما کے گئے ہیں. اور آج اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں سامنا ہے چینلوں پر ایسے نام نہاد دانشوروں کا جو کہتے ہیں دین سائنٹیفک بنیاد پہ سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس میں کچھ تبدیلی کر لینی چاہیے. ہم نے ایسے لوگوں سے مناظرے بھی کیے اور غامدی کے سامنے میں نے کہہ دیا کہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سیاد، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے یہ ابلیسی اور شیطانی سوچ ہے، اور ہماری سوچ اللہ کے فضل سے رحمانی سوچ ہے. اب وہ کہتے ہیں عقل کو سمجھ آئے گی تو پھر کریں گے، عقل کے نزدیک اگر پھر تو رسول عقل کو مانا، ہم نے رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانا، اور عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عقل تو قربان کرنی ہے سرکار کے قدموں پہ. ہاں عقل کی خوش بختی ہے اسے سنت کی سمجھ آ جائے، اور اگر عقل اڑی ہوئی ہے فیشن میں، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ سنت میں وقار کیا ہے، تو پھر بات ہم نے عقل کی نہیں ماننی، ہم نے سرکار کے حکم کی ماننی ہے.